شروع کر دیا، آج سینکڑوں کلاس میں جگہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے خدا اسے کھلا رہا پلا رہا۔ ایجنسی والے آگے، وہ روزانہ ناظم، ایک دن داڑھی والے 2 ایجنسی والے آگے، بڑے اچھے لوگ تھے، کہنے لگے مولانا، میں نے کہا جی، کہتے آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے مولوی ہیں۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے، کون آپ کو؟ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے۔ میں نے کہا امریکہ دیتا ہے، ہم کام ہی کرتے امریکہ کے لیے مولوی لوگ، اس لیے کہ قرآن کا تو امریکہ تو بہت خیر، امریکہ چاہتا بھی کہ قرآنی تعلیمات بڑھ جائے، وہ بہت خیر خواہ، بہت شریف ہے۔ تو میں نے کہا امریکہ، تو وہ بھی بہت ہنسے، کہنے لگے مولوی صاحب سنا آپ کے بارے میں بڑے مزاق کیے، لیکن صحیح بات بتا دو۔ میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے، امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں آپ اصل بات بتاؤ، اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے، کون کون سے لوگ۔ میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے، تمہیں کیسے بتائیں گے؟ مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتوں پہ قربان جاؤں، 35 سال مجھے کھلائے، اگر مولانا سلیم اللہ آ جائے کہ مولوی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، چاہے مجھے ذبح کرے۔ میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے۔ کہتے نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ، آپ کا تعلق کس جماعت سے؟ میں نے کہا عمران خان سے۔ ہنس کر کے وہ ہنس رہے کہ کہتے مولوی صاحب صحیح بات بتاؤ۔ میں نے کہا صحیح بات، وہاں مزہ ہے۔ میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی، صاف سی بات ہے۔ کہتے نہیں مولوی صاحب صاف سی بات بتاؤ۔ میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں، اس داڑھی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے، نہ مسلم لیگ والے قبول، نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا، کوئی مجھے اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ قبول، مجبور ہو کر فضل الرحمان کے ساتھ لگا ہوں بس۔ فضل الرحمان کی جماعت میں جڑ گئے، مجبوری ہے ہماری، ورنہ جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں، جی چاہتا کہ عمران خان کی جماعت میں چلے جائیں۔ ہے سہولتیں ہیں جی، وہاں سہولتیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہنس ہنس کر کے کہتے کہ مولوی صاحب نہیں آپ بتاؤ یہ 600 اساتذہ کتنے؟ میں نے کہا ملازم اساتذہ 40 تک پہنچتے، ان کی تنخواہیں کہاں سے؟ میں نے کہا بتائیں امریکہ دیتا ہے۔ کہتا نہیں آپ صاف بات بتا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے، میں نے کہا کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، طلبا نے مجھے پرچی دے دی، دور حدیث میں کہا استاد جی خود جلسوں میں جاتے ہو، مرغا ٹکا پلاؤ کھاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، اور ہماری دال صبح بھی دال شام بھی دال، صبح بھی دال شام بھی دال، صبح بھی دال شام بھی دال، استاد جی کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ مجھے پرچی دی، میں نے کہا واللہ میرے دل پر چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا استاد جی دال ہی دال کھلا رہے۔ میں جا کر کے دوپہر کو 12:30 کو کھانا کھا کر کے سو گیا، میں زور کے لیے اٹھا تو دیکھا بورچی خانے کے ساتھ 2 گائے بندھی ہوئی ہے۔ طالب سے بورچی سے میں نے پوچھا یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا میری ماں کو تکلیف ہے، سکرات کا وقت ہے، صدقہ لے کر کے یہ 2 گائیں اس نے دیے۔ میں نے کہا کوئی 2 گائیں لاتا ہے، کوئی 2 کلو آٹا لاتا ہے، کوئی 200 لاتا ہے، کوئی 2000 لاتا ہے، اور کوئی 2 لاکھ بھی لاتا ہے۔ جی ہاں 2 لاکھ بھی لاتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، بعض آ کر کے بعض ہمیں بتاتے کہ جی چل آپ کے لیے مسجد تعمیر کریں گے، بعض کہتے کہ وہ ایسے لوگ دیتے وہی ہے، وہ ہم سے حساب لے لے، اور آپ کہتے حساب دے دو، تم دے دو پھر ہم سے حساب لے لو۔ حکومت ہمیں دے دے، فنڈنگ کرے، پھر ہم سے حساب لے لے۔ سمجھے؟ ہمارا ایک آدمی لکڑی توڑ رہا تھا، اٹھا کر کے کلہاڑا لکڑی کو مار رہا ہے، ادھر سے ڈس، اور ادھر ایک بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ کہتے ادھر ڈس، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ڈس، وہ کہتے ہیں کہتے بابا لکڑی میں توڑ رہا، تو ہی کیوں کر رہا ہے؟ بوجھ تو مجھ پر ہے، بوجھ مجھ پر ہے، پسینہ میرا آ رہا ہے، تو ادھر کہتے ہیں میں کلاڑا ہوگا مرتا ہوں لکڑی پہ، کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جنہوں نے جو تبلیغی ہے، جو دیندار ہے، جو تہجد گزار ہے، جو اوابین اور چاشت کے پابند ہے، جو اپنے خالق کو جانتے ہیں، جن کی یہ ضرورت ہے، جن کی ایک ضرورت ہے۔ بنور ٹاؤن میں ایک اور مدرسے میں اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں پر اساتذہ کی تنخواہیں نہیں، اساتذہ کی تنخواہ، ایک کلین شیوا کا آدمی آ گیا اور چیک کاٹ کر کے اس نے 1.5 کروڑ کا دیا، 2-3 چیکیں، کہا یہ لے لو۔ استادوں نے، لوگوں نے کہا اللہ کے لیے اپنا نام بتاؤ۔ اس کے آنسو آگے رونے لگے، کہنے لگے میرے نام نہ پوچھو، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا ٹیلیفون نمبر ہے، میں تم لوگوں پر احسان نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں جب تک یہ ملا، یہ تبلیغی موجود ہے اس وقت تک آسمان اور سورج کا نظام برقرار ہے۔ یہ پیسہ میں آپ کے مدرسے چلانے کے لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں میرا خالق میرے ملک کی حفاظت کرے، یہ اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ میرے بچے عذاب علیم سے بچے، خدا کے عذاب سے۔
یہ اس لیے میں دے رہا مسلمانوں پر خدا کا کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے. مولویوں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں, نماز اگر پڑھ رہا ہوں تم پر احسان نہیں, ایک فریض ہے. حج کر رہا ہوں, زکات دے رہا تو زکات بھی فریض ہے, آپ پر میرا احسان نہیں ہے. تم لوگ مجھے اطلاع کر دو اس ٹیلی فون پر, گھسیٹ کر کے گھس کر کے میں زمین پر گھٹنوں کے بل بھی آ جاؤں گا, آدھی رات کو بلاؤ تب بھی بلاؤ. جی ہاں, ایسے لوگ موجود ہیں جو دیتے, کروڑوں بھی دیتے, لاکھوں بھی دیتے ہیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ ہمارے جوتے بھی سیدھا کرتے ہیں, اور ہمارے مدرسوں کے اندر لنگڑے لوڑے بھی ہے, غریب بھی ہے, مسکین بھی ہے, یتیم بھی ہے, اور ایسے بھی ہے. سیٹھ صاحب سے میں نے کہا, جو ہمارے ساتھ تعاون کرتا ہے دیگر مدارس کے, میں نے کہا سیٹھ صاحب کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 10 لڑکے ہیں, 10 کے 10 سب کے سب حافظ قرآن, 10 کے 10 سب کے سب مفتی, 10 کے سب کے سب عالم. اللہ اکبر. پھر جملہ اگلے والا سنو, کہنے لگے ہم نے امریکہ کا طواف بہت کچھ کیا, ہمارے عزیزوں نے شکاگو کا طواف کیا, شکاگو یونیورسٹی بھی گئے, بہت بڑی یونیورسٹیوں کو دیکھا, کالجوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا, لیکن بچوں کے ایمان کو کالج میں فالج کی بیماری لگی, ہمیں کہیں بھی عزت نہیں ملی. ہم مجبور ہو کر کے, ہمیں پتہ چل گیا عزت محمد کی جوتیوں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزت ہے تو محمد کی جوتیوں میں. میں نے عرض کیا کہ ہماری کمزوریاں ہیں. مفتی مجیب کو آپ اور مولانا اشرف علی, مولانا ظہور صاحب کو آپ ابو بکر کے ساتھ نہ تولو, عمر کے ساتھ نہ تولو تو امیر المومنین نواز شریف کے ساتھ تولو تو زرداری کے ساتھ تولو تو ہمیں آپ عمران خان کے ساتھ تولے. آپ سمجھ نہیں رہے, آپ بات نہیں سمجھ رہے. للہ فی اللہ سعودیہ جیسا ملک جس میں ایڑی چوٹی کی زور لگا کر سالانہ حافظوں کی تعداد 4,500 ہے. کتنے؟ پورے سعودیہ میں 4,500 حافظ. اور آپ کے وفاق المدارس غریب قسم کے, اس وفاق المدارس میں مولانا 24 لاکھ سے زیادہ طلبہ ہے صرف وفاق میں, 24 لاکھ کے لگ بھگ طلبہ, اور 83-84 ہزار اساتذہ ہے, 18,000 مدرسے, صرف 18,000 مدرسے وفاق میں, اور ویسے دیوبندیوں کے 30,000 مدرسے. دباؤ ملا کو. ایوب آیا کہتے چپ سے ملا سڑائے, ملا تاسو بکواس مکو, چپ سے سڑائے, مرشے دباؤ جا ملا. ایوب نے ملا کا گردن دبایا, یحییٰ نے ملا کا گردن دبایا. بھٹو آ کر کے مرحوم نے کہا ماٹ کر اڑے ہوئے ملا, بکواس بند کر. پرویز مشرف نے کہا ملا کو دباؤ ملا کو. جو بھی آیا ملا کو دبایا, لیکن ملا ظالم ابھر رہا ہے, ملا ختم نہیں ہوگا. اب اگلے والی بات کو سنو. اگر ملا ختم ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سورج اور چاند کا نظام بھی ختم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت, میرا خالق غصے میں آئے گا, سورج کو لپیٹ لے گا. اذا السماء فطرت, آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. واذا الكواكب انتصرت, اور تارے یہ ہے کہ وہ بالکل ریزہ ہو کر کے منتشر ہو جائیں گے. پہاڑوں کو روئی کی طرح میرا خالق اڑا دے گا, روئی کی طرح اڑائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. میں نے عرض کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر قربان جاؤں, لیکن اسرافیل علیہ السلام کی سور کو اس نے نہیں روکا ہے. روکنے والا ہے تو الیاس کی جماعت ہے, روکنے والا ہے تو تبلیغی, روکنے والے تو چاشت کی پابندی کرنے والے, روکنے والے تو تہجد گزار, روکنے والا تو ملا ہے. ایک کالو خان, ایک جلسہ تھا جہاں پر 15-20 ہزار کا مجمع تھا. ایک کالو خان, ایک کالا سا, ایسے بڑے اس کے ہونٹ تھے, بالکل کالا کلوٹا. میں بھی کالا کلوٹا ہوں, وہ مجھ سے بھی زیادہ کالا کلوٹا تھا. جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ اکبر, میرے دل کو زخمی کر دیا, میرا دل زخمی ہو گیا. دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے, اور وہ ہے ناچ کر کے, اچھل کر کے وہ قرآن پڑھ رہا تھا. ہم لوگ جانتے مولوی لوگ ہیں, حدر بھی پڑھ رہا تھا, ترتیل بھی پڑھ رہا تھا, مشق بھی پڑھ رہا تھا, ورش کی قرات میں پڑھ رہا تھا, نافع کی قرات میں پڑھ رہا تھا. وہ کالا کلوٹا جب پڑھ رہا تھا, مولوی منظور جیسے سخت دل کو بھی اس نے رلایا, اور بھی لوگوں کو رلایا. کیا آواز تھی, بانسری تھی, پتہ نہیں کیا, داؤد علیہ السلام کی آواز تھی, یا میرے سونے محمد کی نقل اتار رہا تھا, یا ابو بکر کی نقل اتار رہا تھا. جب وہ بچہ پڑھ رہا تھا, میں بے سخت طور پر رویا. میں نے کہا اے کاش آج میرا سونا محمد اس کے سامنے اگر یہ بچہ پڑھے تو میرا نبی اس کو سینے سے لگائے گا. انشاءاللہ میرا نبی اس کو سینے سے لگائے گا. ایسا قرآن پڑھ رہا تھا. جب قرآن پڑھ کر کے فارغ ہو گیا, میں نے کہا بچہ اس کو بلاؤ, جلدی ادھر آؤ. چونکہ میں اس جلسے کا مہمان خصوصی تھا, اس کو انہوں نے بلایا. میں نے کہا بچے کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے ایران خراسان سے آیا ہوں. میں نے کہا کب سے آئے؟ کہنے لگے 4-5 سال ہو گئے. میں نے کہا 6 وانتے کیا آپ نے پڑھا؟ کہنے لگے قرآن حفظ کیا, تجوید پڑھیے, کچھ کتابیں پڑھیے, روایتیں پڑھیے. میں نے کہا کب سے گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے 4-5 سال سے واپس گھر نہیں گیا. میں نے کہا پرچہ نہ شتہ گئے, کیوں واپس نہیں گئے؟ کہنے لگے استاد جی کیا جاؤں, میرے والدین نہیں ہے, میں یتیم ہوں.
واہ میرا خالق واہ، واہ میرا خالق واہ، واہ میرا خالق واہ، واہ میرا خالق واہ۔ دینے پر آتا ہے تو ایسے فقیروں کو بلال کو بھی دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بلال مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آسمان سے جب واپس آ گئے میرے نبی، واپس آ گئے، فرمایا بلال دل تراشا، ادھر آؤ بلال، تعال ادھر آ جا بلال، بلال تو بتا دے کیا تیرے پاس منتر ہے، کیا تیرے پاس جادو ہے۔ میں محمد بغیر راکٹ کے براق کے ذریعے سے آسمانوں پر پہنچا، جنت پہ پہنچا، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، بہت بڑی جنت ہے۔ فرمایا جنت میں بلال تیرے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مشکات کی حدیث سنا رہا ہوں، جیو چینل نہیں بتا رہا، جیو ٹی وی کی خبریں نہیں دے رہا آپ کو، اخبار جنگ نہیں سنا رہا۔ فرمایا کہ بلال تیرے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے جی ہاں۔ تو یہ بچے نے کہا آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا نابینا استاد مولانا قاری محمد علی صاحب، قربان جاؤں، آپ کے ائمہ حرمین کے استادوں کے استاد ہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے اپنے آپ کو آپ کے لیے ذلیل کریں گے، علماء مدارس آپ کے لیے ذلیل، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، للہ فی اللہ ہم غریبوں کی کمزوریوں کو نہ دیکھو، بالکل کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں اپنی جگہ پر۔ اور ساتھیوں سے علماء سے بھی عرض کروں گا جو طلباء یہاں پر بیٹھے ہوئے، للہ فی اللہ میں رونے کے لیے آیا ہوں، آپ کو درد سنانے کے لیے آیا ہوں، تقریر کے لیے نہیں آیا۔ علماء للہ فی اللہ اللہ کی طرف آپ کو بھی رجوع کرنا چاہیے، اور رجوع کرو اور رجوع کرو اور رجوع کرو۔ میرے الیاس کاندھلوی کو کوئی تقریر نہیں آتی تھی، الیاس کاندھلوی کو تقریر نہیں آتی تھی، محمد قاسم نانوتوی کو تقریر نہیں آتی تھی، محمد قاسم نانوتوی رونا جانتا تھا، حسین احمد مدنی رات کو اٹھ کر کے رونا، وہ شاید مولوی شبیر کی طرح تقریر اس طرح نہیں کر سکتا تھا، غضب کا خطیب ہے یہ آدمی، اس طرح وہ تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ مولانا الیاس کو تقریر نہیں آتی تھی، وہ تقریر صرف راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا، راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا۔ آج الیاس، آج محمد قاسم نانوتوی، آج اشرف علی تھانوی، آج عربی والعجم، آج محمد علی لاہور، احمد علی لاہوری، اللہ اکبر، آج شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، آج فقیر مسکین مفتی محمود، آج فقیر مسکین ہمارا بابا 105 سال جس کی عمر ہو گئی، تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا، بابا جی تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا، غنودگی طاری ہو گئی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ 110 سال 105 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اب اس بڈھے کو ہوش نہیں آئے گا، اور اگر ہوش آئے گا، اس کو اگر ہوش آئے گا تو کسی کام کا نہیں ہوگا، عقل نے کام چھوڑ دیا ہے۔ تو بابا جی نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا، ڈاکٹر نے کیا کہا، کیا کہا ڈاکٹر نے کیا کہا، لوگوں نے چھپایا، کہا بتاؤ کیا کہا۔ ہاں یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بوڑھا جو ہے نا، اس بوڑھے کا دماغ کام نہیں کرے گا، کہو انگریز کا، تم انگریز کے پٹھوں، تمہارا دماغ نہیں کام کرے گا۔ اللہ کی قسم پورے قرآن سے اور پوری بخاری میں سے کہیں سے بھی سنو، عبداللہ درخواستی نہ سنا ہے تو گولی مار دینا مجھے۔ علماء دیوبند سب کو زندہ باد، علماء دیوبند سب کو زندہ باد۔ جب میرے پاس میرا گلا بھی بیٹھ گیا، ورنہ آپ کو میں نچا دیتا۔ میرے بابا جی نے جب وہ اشعار پڑھا، جب مزار نبی پر جس وقت اپنے درد میں درخواستی تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح، جب پیارے پیغمبر کو جب وہ اشعار سنا رہا تھا کہ محمد درخواستی کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبداللہ درخواستی کا سینہ چورا چورا ہو چکا ہے، دل میرا چورا چورا ہو چکا ہے، زخمی ہو چکا ہے، محمد تیرے فراق کی وجہ سے میں تڑپ رہا ہوں۔ جب عبداللہ درخواستی یہ اشعار پڑھ رہا تھا وہ تڑپ رہا تھا، لیکن عرب بھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے، عرب بھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے۔ پھر بھی کہتے کہ ملا نے کیا دیا آپ کو، ہم نے حسین احمد مدنی آپ کو دے دی، ہم نے آپ کو شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی دے دی، آپ کو محمد قاسم فقیہ الامت رشید گنگوئی، حکیم الامت اشرف علی تھانوی، ہم نے احمد علی لاہوری آپ کو دے دیا، مفتی محمود آپ کو دے دیا، مفتی کفایت اللہ آپ کو دے دیا، رئیس المحدثین بڈھا بابا، جاؤ اس کو دیکھو، 90 سال اس کو ہو گئے، جب 94 سال اس کو ہو گئے، بخاری اس کے سامنے، بخاری اس کے سامنے صرف ہڈیوں کا مجموع ہے، اس سے بھی زیادہ دبلا پتلا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بخاری اس کے سامنے رکھی ہوئی اس طرح، کہتے ہیں کہ جی بخاری پڑھانا اب تو چھوڑ دو، اب تو چھوڑ دو، اب تو 94 سال تیری عمر ہو چکی ہے، اب تو چھوڑ دو۔ کہتے کہ نہیں ویل چیئر پر مجھے لے جاؤ، لے جاؤ، میری روح اگر نکل جائے، بخاری پڑھاتے پڑھاتے نکل جائے، تاکہ آسمان والا بھی نوٹ کرے۔ اس کا نام ہے رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اس کا نام ہے سلیم اللہ خان صاحب۔ ایک مرتبہ مولانا پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں ہے، مشکات ہمیں پڑھا رہے تھے، حضرت جوش میں آ گئے، کہنے لگے زندگی میں نے فنا کی، حدیث پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی فنا کی، عمر فنا کی، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تمہارا باپ جائے گا۔ غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں جنت نہیں جاؤں گا تو تمہارا باپ جائے گا۔ کوئی آسان خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا۔ ہر بندہ جو ہے نا عشق دے گلی میں کچھ کوئی نہیں لگ رہا۔ عرض کر رہا ہوں جو بھی ان غریبوں سے بن پاتا ہے، جو بھی آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ ابھی ایک پارٹی ہے، کچھ ساتھی ہے، 5-10 ساتھی ہے جو ہماری مسجد
4-5-6 करोड़ की मस्जिद बना रहे। मुझे कहा कि मौलवी साहब किस तरह पढ़ाते? मैंने कहा खुदा की कसम कभी 7 बजे से बैठ जाते, 12:30 को उठते, न हमें पेशाब लगता है न कुछ पढ़ाते, जा करके फिर अपनी वो दाल खाते, जोर से बैठ करके असर के बाद रेस्ट करते, मगरिब के बाद पढ़ाता हूँ ईशा तक, ईशा से कभी रात को 2 बजे तक भी हम मुताला करते। यही तो हम कर सकते। ये आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। खुदा मुझे मेरे वालिदैन को मोहम्मद की जूतियों में जगह दे दे। ये जो सारा फैज है, ये हुसैन अहमद मदनी, ये अहमद अली लाहौरी का फैज नहीं है, उनका है। ये सब कुछ मेरे प्यारे मोहम्मद का फैज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद का फैज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए लिल्लाह फिल्लाह ये न कहो। मैंने अर्ज किया कोई चोर, दाढ़ी मुंडा, कोई कातिल, कोई रहजन, कोई शराबी हमें दे दो, हम तुम्हें इंशाअल्लाह ऐसा बना करके दे देंगे, तुम्हें याद आएगा, उसको देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। और हम अपना मौलवी तुम्हारे हवाले करते हैं। हम अपने मौलवी को 16 साल पढ़ाते, 16 साल पढ़ाने के बाद मौलवी साहब को हम भेजते, जा कॉलेज में जा कॉलेज में जा सरकारी दफ्तरों में जा। हमारे मौलवी जब सरकारी दफ्तरों में जाता है, देखता है कि सब पैंट शर्ट है, वो गरीब देखता है अपनी पगड़ी रखता है। फिर चंद दिनों के बाद बीवी को कहती है कोई टोपी सी दे दो। टोपी के बाद फिर मौलवी साहब देखता है कि सारे लशपश बंटन लशपश। फिर मौलवी साहब बीवी से कहता है कि मुझे कैंची दे दो, दाढ़ी बुरी लगती। तो साल गुजरने से पहले उसकी ज़कात निकालता है। समझे? मौलवी साहब की पहले आपने देखा ना कि बाज लूसी किस्म के सरकारी मौलवी, उनके अल्लाह आपका भला करे, उनके ये कि कमीज को देखा कि जो घुटनों से ऊपर समझे ऊपर और दाढ़ी जैसे कि आदमी आम को चूसता उसके बाद जो उसके रेशे रहते हैं ना, आम को आदमी जब चूसने के बाद क्या होता है, उसके रेशे जो रहते हैं, तो दाढ़ी का हाल यही किया। पगड़ी उसने फेंक दी। हमने इंसान दिया, तुमने गधा बना दिया, तुमने गधा दिया, हमने इंसान बना दिया। फर्क है कि नहीं? बोलो। हमने 16 साल उस पर, हमने इंसान दिया, तुमने उसको गधा बना दिया। उस माहौल को देख करके, खुदा के दुश्मनों के माहौल को देख करके, मुझे सिर्फ ये बताए मेरे नौजवान, अंग्रेज के नशिस्त बर्खास्त में, अंग्रेज के लिबास में, बूदबाश में, उसके तौर तरीके के अंदर कौन सी खूबी है कि जो उसमें हम घुस रहे, और मोहम्मद के तौर तरीके में कौन सी खराबी है जिससे हम भाग रहे हैं। मोहम्मद के तरीकों में कौन सी खराबी है, कमजोरी है जिसे हम भाग रहे, और अंग्रेज के पीछे। बताओ कौन मोहम्मद की जमात में भर्ती होगा, कौन भर्ती होगा? या अल्लाह इन हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमा के साथ, मिस्कीनों के साथ, फकीरों के साथ, उलमा मदारिस के साथ, तबलीगों के साथ अपना ताल्लुक पैदा करो। मैं आपको ये नहीं कहता सारे के सारे मौलवी बन जाओ, बल्कि यह कि सिर्फ नमाजी बन जाओ, तबलीगों के साथ, दीनदारों के साथ, बाकी दुनिया कमाओ, दौलत कमाओ, उड़ो जहाजों में, कोई मुफ्ती मुजीब आपको मना नहीं करेगा। और मैं ये नहीं कहता सारे के सारे तुम मौलवी बनो, तुम सारे मौलवी बनोगे, हम ज़कात किससे लेंगे? आप समझ नहीं रहे? जब आप सारे के सारे मौलवी बनेंगे, हम ज़कात किससे लेंगे? इसलिए सबका मौलवी बनना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने खालिक को पहचान लो। अल्लाह ताला मेरे बिरादर मुकर्रम को इज्जत दे, उसको तरक्की दे, इस इदारे